شامی صاحب خبریں بڑی ہیں آج اندر کی. ابھی اس مشاورتی اجلاس میں شامی صاحب جو زمان پاک میں جاری ہے ایک تڑکا لگا ہے پل پل کا. جی ہاں اندر بیٹھی ایک شخصیت جو کہ وزیر بھی ہیں، ان کے ساتھ میری ہیلو ہائی چل رہی ہے اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کتنا امکان ہے آج کے دن. تو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا میسج جو میرے پاس موجود بھی ہے کہ 90%. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خبر بھی ہے کہ مشاورتی اجلاس میں کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ جناب فروری تک مؤخر کر دیں، بعد میں ہم دیکھ لیں گے. تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ یہ تجویز نہیں بائے کی گئی، جو کہ ہم نشر بھی کر رہے ہیں. تو اگلا سوال یہ بنتا تھا تجویز دینے والے کون ہیں خان صاحب کو، کہ آپ تو کھڑے ہیں، آپ نے عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کیوں مؤخر کرنے کی تجویز دے رہے ہیں. تو میرے ذرائع جو وہاں بیٹھے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تجویز دینے والے نسبتاً بزرگ طبع سیاستدان تھے، اور جتنے بھی وفاق کی سطح کے وزراء تھے، وفاقی قیادت تھی، مرکزی قیادت تھی، وہ تو کہتی تھی ابھی کریں تحلیل. تو جو پنجاب میں بزرگ طبع کچھ قیادت ہے ان کا مشورہ تھا کہ آپ فروری تک مؤخر کر دیں، جو خان صاحب نے بائے نہیں کی. وہ تو وفاق والے کیونکہ خالی ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے جی ان کے پاس تو کچھ کرنے کا رہا نہیں، بالکل تو چاہتے ہیں کہ پنجاب بھی خالی ہو جائے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا، وہ رانا ثناء اللہ، عطاء اللہ تارڑ اور ملک احمد خان، ان سے تو بچ نکلے. ہاں ان سے بچ نکلے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت کو ہڑپ نہیں کر سکی. اور بڑا شاندار پلان بنایا. ایسی اسٹریٹجی تھی جو 4-5 لوگوں کو علم تھا زمان پاک کی حد تک، جس میں اسد عمر تھے، فواد چودھری، پرویز الہی، عمران خان صاحب. کسی کو کان خبر نہیں ہونے دی، اور بندے ان کے پاس پورے تھے. وہ بلال وڑائچ کا تو خیر وعدہ تھا جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کے باوجود کہ 5 لوگ نہیں تھے موجود. جو خرم لغاری جو اس دفعہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، سنیے سر ان کا جملہ سنیے نا. ان کے والد صاحب ہیں میاں چنو میں، مظفر گڑھ میں، جن کا نام ہے چنو خان. انہوں نے اپنے بیٹے سے لا تعلق کا اظہار کر دیا. تو یہ سیاست یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ماں باپ فیملی. یہ جو کچھ بھی ہوا 186 بندے پورے کر لیے چودھری پرویز الہی کر لیے. جو رانا ثناء اللہ نہیں کر سکے اب وہ عمران خان کرنے جا رہے ہیں. عمران خان کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرو. آج اگرچہ کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دیا کہ بھائی آئیے اب ہم سے بات کیجئے، وفاقی حکومت کو کہا کہ الیکشن وغیرہ پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو خیال تھا کہ کچھ توقف ہوگا کہ وفاقی حکومت کوئی مذاکرات پر تیار ہو جائے تو کچھ سمجھوتا ہو جائے. یہ فواد چودھری صاحب نے اس جانب اشارہ کیا جو خبر اندر سے ملی ہے کہ انتہائی قریبی شخصیت خان صاحب کی مجھے یہ اطلاع دے رہے تھے آج کہ یہ فائنل کال ہوگی. اور اس کا مقصد وہی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت دیتے ہیں آپ کو کہ کوئی تاریخ دے دیں الیکشن کی، ورنہ پھر یہ کر گزرے. لیکن اب چودھری پرویز الہی صاحب تو جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، کباب سیخ کی صورت ہم پہلو بدلتے ہیں. جو جل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. تو ان کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا. اور سبطین صاحب ہمارے سپیکر جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں تو انہوں نے فتح حاصل کر لی، اور آج جب عدالت میں معاملہ تھا تو ان کے وکیل جو ہیں منصور عثمان آوان جو اٹارنی جنرل مقرر ہو گئے ہیں، لیکن وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں پتہ کون اٹارنی جنرل ہے، معلوم ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یہاں وہ گورنر کے وکالت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی گورنر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا، اور اپنا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لینے پر تیار ہے. بات ختم ہوگی. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو گورنر بلیغ الرحمان نے جب اپنا ڈی نوٹیفائی کرنے کا، نوٹیفیکیشن واپس لینے کا اندیا دے دیا، تو عدالت نے کہا چلیے اچھا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے مسئلہ حل کر لیا اسمبلی کے اندر بیٹھ کر. مبارک ہو گورنر صاحب کو بھی، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی. اچھا یہ ایک اور معاملہ ہے، بندے غائب کرنا، جیو فینسنگ، یہ خود ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ایسی کوئی کہانی نہیں تھی سر. وجہ یہ ہے کہ بندے پی ٹی اے کے پورے تھے، 1-2 بندوں کا مسئلہ تھا. اس میں 1-2 لوگوں کا میں نام لینے لگا ہوں سر، جو خود بھی دیکھا، کل رابطے میں بھی میں رہا. اون عباس بپی سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، بیت المال کے بھی ایم ڈی رہے ہیں. ان کا اور فواد چودھری کا، پنجاب کی قیادت تو اپنی جگہ ہے. ان 2 لوگوں نے ناظرین کل بندے پورے کرنے میں سب سے اہم کردار اس لیے ادا کیا کہ یہ انڈیویجولی فردن ہر ایم پی اے تک پہنچے تھرو فون اور تھرو ادر مینز، اور میک شور کیا کہ یہ لوگ وہاں پہنچیں. یہ تو ان کا اور پہنچے وہ. ہاں ان کا حق ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کیا کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا تھا نا
میں تو صبح ہی نہیں کر رہا تھا سر. نادیدہ قوتیں ان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں نا، ان کی بھی سن لیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں جتنا لڑنا ہے، ہمیں بدنام نہ کریں. دیکھیں مگر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا، اب وہ تو بڑی مشکل میں پھنس گئے نا. چلیں لیاقت انصاری صاحب سے رجوع کر لیتے ہیں پھر. فراق یار نے واہ بے چین مجھ کو رات بھر رکھا. ہاں کبھی تکیہ ادھر رکھا، کبھی تکیہ ادھر رکھا. واہ 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 واہ. تو ان کو تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب پتہ نہیں کوئی کرپا کریں گے، حالانکہ غور کریں گے، حالانکہ آج تو احمد فراز کا دن تھا، انہیں یاد کرنا چاہیے. کوئی مہلت دے دیں گے تو وہ اب احمد فراز صاحب کو بھی یاد کر لیں گے.